السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خیریت سے ہوں الحمدللہ، اور دعا کرتا ہوں، امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ لوگ بھی بخیر ہوں گے الحمدللہ۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ یہ دکھ رہا ہے نا آپ کو؟ اور سمجھ بھی رہے ہوں گے یہ کیا چیز ہے۔ یہ ٹی شرٹ ہے، لیکن میں دکھا رہا ہوں اسی لیے دکھ رہا ہے۔ اب میں اس کو ایسے بٹن لگا دوں تو یہ نہیں دکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ لوگ کہیں گے یہ کیا ٹی شرٹ دکھا رہا ہے؟ نہیں، میں نے یہ بات بولا کہ یہ دکھا رہا تھا میں، اور آپ لوگ کو دکھ رہا تھا، دیکھ رہے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں، نظر بدلیے، کہاں کہاں نظر لے جا رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس بٹن کو نہیں لگایا جس کی وجہ سے یہ میرا ٹی شرٹ دکھ رہا تھا۔ اوکے، بس اس بات کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھتے بڑھتے سمجھ میں آ جائے گی میں کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں جو ہے اس کو شارٹ کٹ میں، مختصر میں، اور اپنی زبان میں اور اپنی آواز میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا لگے تو دعاؤں سے نوازیے گا، اور آگے جو اچھا دل کرے وہ کریے گا۔ ہم اپنے بچوں کو اسٹارٹنگ سے ہی، شروع سے ہی جو اس کو جو چیز سکھاتے ہیں، اور وہ آگے چل کے وہ چیز سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میرا نام لکھنا ہے تو میرے ماں باپ نے یا میرے گارجین نے یا مجھ سے بڑے نے جب تک مجھے سکھایا نہیں کہ میرا نام کس طریقے سے لکھا جائے گا، جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ کے نام میں الف، لام کے اوپر تشدید، کھڑا زبر، ہا، تب جا کے وہ اللہ لکھاتا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، آپ لوگ اپنے بچوں کو یہ چیز سکھاتے ہیں، تب وہ جا کے صحیح طریقے سے لکھ پاتا ہے اللہ۔ اب جیسے مثال کے طور پہ میرا نام ہے سرفراز، سرفراز کے اندر کون کون سے لفظ آ رہے ہیں، کون کون سے حرف آ رہے ہیں، یہ جب مجھے معلوم ہوگا تبھی میں صحیح طریقے سے اپنا نام لکھ پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تو اسٹارٹنگ میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے سکھاتے ہیں کہ الف ہے، یہ اے ہے، یہ ق ہے، یہ حرف ہیں، اس کو ایسے ملائیں گے، ایسے ملائیں گے تو یہ چیز لکھائے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے آپ کو شروع میں مثال دیا تھا کہ یہ میں دکھا رہا ہوں اس لیے آپ دکھ رہا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں بول سکتا ہوں کہ آپ اس کو مت دیکھیے، اپنی نظر چینج کریے، یہ نہیں بول سکتا میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ لوگ آج کے دور میں کیا کہتے ہیں، اپنی سوچ بدلیے، اپنی تھنک بدلیے، لیکن اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ میں آپ لوگوں کو نہیں بول رہا ہوں، بس اپنی آواز میں آپ لوگوں کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ تو آج کے دور میں اپنے ہندوستان میں حجاب کے معاملے پر بہت ساری باتیں وائرل ہو رہی ہیں، تو میرا مدعا وہی ہے، لیکن میں اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول نے اور ایمان میں کیا ہے، حیا کے بارے میں، پردہ کے بارے میں، حجاب کے بارے میں کیا ہے، میں سوچا کہ اس کے بارے میں اپنی باتیں آپ لوگوں کے سامنے، اپنی آواز میں باتیں رکھوں۔ باتیں تو اوپر والے کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اسلام کی باتیں ہیں، دین کی باتیں ہیں۔ میں نے الف بے اے بی سی ق خ گ گھ اس لیے میں نے بولا کہ ہمارے گھر میں ہی بچے ہیں، اپنے بچے کو جیسی تربیت دیں گے ویسے ہی وہ سیکھیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کو چھپا کے رکھنی چاہیے، پردے میں رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ عورت، دولت، کھانا۔ سمجھ رہے نا؟ عورت، دولت، کھانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت، دولت، کھانا۔ تو حجاب کے معاملے میں عورت آتی ہیں، لیکن آج کل کیا چلتا ہے، پھر وہی ہم باتیں بولیں گے۔ بچے کو اگر شروع سے سکھانا شروع کریے گا تو یقیناً وہ حجاب کے بارے میں جانیں گے۔ آج کل کی جو حجاب کے معاملے میں جو باتیں چل رہی ہے اس پہ لوگ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی سوچ بدلیے، ان کی مرضی ہے، ان کو جو کرنا ہے کریے۔ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ حجاب ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، حجاب حیا، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا، اس میں عورتیں ہیں، عورت کو بھی پردہ میں رہنا چاہیے۔ اور دوسری باتیں یہ آج کے دور میں عام باتیں چل گئی ہیں، یہ ہر گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، تو ماں باپ جو ہیں، ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بچے کو اچھی تربیت دیں، اچھی تربیت دیں۔ اب اس میں بچے لوگ کیا سوچتے ہیں، اگر بچے ہیں اور بچیاں ہیں، مطلب ایک لڑکا ایک لڑکی ہے، لڑکے کے اوپر سختی نہیں کرتے ہیں اور لڑکیاں کے اوپر سختی کرتے ہیں، تو لڑکی کیا بولتی ہے کہ ماں باپ ہم کو زیادہ سختی کر رہے ہیں۔ ارے نہیں، سختی اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی ویلو کیا ہے، آپ ایک کہتے ہیں نا ہیرا جیسے ہیں، ہیرا جیسے۔ اس کی ایک مثال میں اس طریقے سے دوں گا کہ سڑیا یعنی چھڑ کی جو دکان ہوتی ہے نا، تو چھڑ جو ہے، سریا جو ہے، وہ دکان کے اندر نہیں رہتا ہے، دکان کے باہر رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہیرا جو ہے دکان کے اندر رہتا ہے، ٹھیک؟
ہیرا دکان کے اندر رہتا ہے، ڈراور میں رہتا ہے، ڈراور کے اندر بھی ایک چھوٹے سے ڈبے میں رہتا ہے. تو اس طریقے سے ماں باپ چاہتے ہیں کہ آپ لڑکی ہیں، پردے کے اندر رہیں، آپ کے اوپر کسی چیز کی کوئی آنچ نہ آئے. اب چھڑیا باہر رکھا رہے گا، زنگ رہے گا، 2 روپے پیسہ، 2 روپے کا کم کا ہی بکے گا، زنگ لگ جائے گا تو. لیکن لڑکیاں ہیں ہیرا جو ہے، ہیرا کے اندر اگر تھوڑا سا بھی درار آ گیا پھر کوئی فائدہ نہیں، اس کو بیچ کر بکے گا ہی نہیں. اسی طرح لڑکیاں ہیں، اگر لڑکے کے اوپر 1000 تہمت لگ جائیں، 1000 طرح کی تہمتیں لگ جائیں، 1000 طرح کی اس کے اندر برائیاں ہوں، لیکن لڑکے کبھی اور کہیں ذلیل نہیں ہوتے، ان کا گھر بس جائے گا، بھول جائیں گے لوگ اس کو. لیکن لڑکیاں کے اندر اگر ایک بھی کسی طریقے کا داغ لگ گیا، کسی بھی طریقے کی اس کے اوپر تہمت آ گئی، کسی بھی طرح کے الزام آ گئے، تو ماں باپ تو پریشان ہوں گے ہی، گاؤں سماج لوگ کے بھی اس کو پریشان کریں گے، اور اس طریقے سے اس کی زندگی یعنی ناگوار ہو جائے گی، گزارنا کہ وہ پریشان ہو جائے گی. تو اس لیے ماں باپ جو چاہتے ہیں اور ماں باپ جو سختی کرتے ہیں، 2 نظر سے، جو آپ لوگ لڑکیاں جو کہتے ہیں 2 نظر سے دیکھتے ہیں، بچے کو نہیں کچھ بولتے. بچے رات کے 10 بجے آ رہے ہیں اور ہم اسکول سے 10 منٹ لیٹ آ جائیں، ایک گھنٹہ لیٹ، 2 منٹ لیٹ آ جائیں، تو ماں باپ لڑکی سے سوال کرنے لگتے ہیں. لیکن میرا بھائی جو بہت دیر سے گھر پہنچتا ہے، اس سے کوئی سوال نہیں ہوتا ہے. تو میری بہنوں ذرا اس بات پہ غور کرو. میں نے مثال دیا نا، چھڑ کی دکان میں چھڑ جو ہے نا باہر رہتا ہے، اور ہیرا جو ہے دروور کے اندر رہتا ہے، ڈبے کے اندر رہتا ہے. تو اس طرح کی آپ کی مثال ہے، یہ آپ کا ویلیو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو بات ہو گئی لڑکے اور لڑکیاں کی. اب ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ اس امید پہ نہ چھوڑیں کہ ہاں وقت آئے گا تو بدل جائیں گے، لڑکے ہیں، بچے ہیں، ابھی کیا سختی کرے. نہیں، بچے کو اسٹارٹ سے ہی سختی کریں گے. میں نے شروع میں ہی بولا، اگر آپ الف بے سکھا رہے ہیں، ک کھ سکھا رہے ہیں، ABCD سکھا رہے ہیں، تو جو سکھا رہے ہیں وہی سیکھے گا بندہ. تو اس امید پہ نہ چھوڑیں کہ وقت آئے گا سب کچھ بدل جائے گا. نہیں، آپ گارجین ہیں، آپ اس کو صحیح طریقے سے سکھائیں، سکھانے کی کوشش کریں. اسلام کیا کہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کیا کہتے ہیں، کون سا راستہ صحیح، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو بتانے کی کوشش کرائیں، سختی کے ساتھ، کبھی نرمی کے ساتھ، کبھی پیار کے ساتھ. اور آج کی تاریخ بہت اچھی تاریخ ہے، 14 فروری. سب لوگ جانتے ہوں 14 فروری کے بارے میں، بٹ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے، بس حجاب کے بارے میں کہنا ہے. اور وہ بھی حجاب جو وائرل ہو رہا ہے اس کے بارے میں نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے شروع سے ہی بتا دیا ہے کہ لڑکیاں کو پردے کے اندر رہنا ہے، مردوں کو بھی پردے کے اندر رہنا ہے. لیکن سب سے دیکھیں امپورٹنٹ باتیں کیا ہے آج کل، یہ آپ لوگ بھی نوٹس کر رہے ہوں گے اور یہ غور فکر کر رہے ہوں گے، لوگوں کی ذہن بدل رہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مرد آج بھی عورت اور لڑکیوں سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے، اپنے آپ کو پردہ میں رکھتا ہے. جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا کہ لڑکیوں کو پردہ میں رہنا ہے. اسلام بہت آسان ہے، ہم اگر اس کو سمجھے، صحیح طریقے سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اسلام بہت آسان ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کام نہیں کریے، باہر نہیں جائیے، کسی سے بات نہیں کریے. نہیں، اسلام بہت آسان ہے. لیکن اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے لیں تب. تو آج کے دور میں آپ بھی جانتے ہوں گے، نہیں جانتے ہوں گے تو ابھی غور کرنے کی کوشش کریے گا کہ آج کے دور میں لڑکیاں اور عورتوں سے زیادہ مرد اپنے آپ کو پردے کے اندر رکھتا ہے. یہ میں 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو بول سکتا ہوں، اور آپ لوگ بھی اس چیز کو جانتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن عورت اور لڑکیاں لوگ بے فکر ہو کے رہتی ہیں. ارے دوپٹہ ہے بہت بھاری لگ رہا ہے، سر کیسے سے سر جاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، اس کے بعد بات کو اپنی ختم کروں گا. بہت امپورٹنٹ بات، آج کل ریسرچر لوگ جو ہے نا، ریسرچ کرنے والے لوگ، وہ کنٹرول کر رہے ہیں وقت کے اوپر، وقت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹائمر لگا رہے، کیا لگا رہے ہیں، اور بہت سارے کامیاب ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جس کو ذہن دیا ہے، ماسٹر مائنڈ ہے، سائنس آج کل بہت ترقی کر گیا، ریسرچ کر رہا ہے کہ کنٹرول کرے، وقت کو کنٹرول کرے. لیکن اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے، اتنا بڑا وہ کنٹرولر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو بھی روکا ہے. 4 مرتبہ اللہ نے وقت کو روکا ہے. اس میں سے میں ایک مرتبہ کا آپ کو بتاؤں گا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا پیشانی پر 2 بال آ گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو روک دیا تھا. وقت وہیں پر رک گیا تھا. سوچئے، صرف 2 بال نظر آ گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو ہمیں اور آپ کو اس چیز پہ غور کرنا ہے، فکر کرنا ہے، ہم اپنے بچوں کو کیسی تربیت ہے، ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری باتوں پہ عمل کریں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کی جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح باتیں ہیں، اس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اپنی آواز میں. میں اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہا ہوں کہ میری بات مانیں آپ، نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں. اور جس طریقے سے مرد اپنے آپ کو فلی کپڑا میں رکھتے ہیں،
فل ڈریس میں رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پورا شریر چھپا کے رکھتے ہیں، جسم کو چھپا کے رکھتے ہیں، اسی طرح ہر گھر کی بیٹیاں، ہر گھر کی عورت، ہر گھر کے بچیاں اپنے آپ کو یہ کوشش کریں کہ اللہ اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں اور اپنے آپ کو فلی کور میں رکھیں، تاکہ یہاں بھی آپ خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جانے کے بعد بھی وہاں بھی خوش رہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا، کیونکہ ویڈیو بہت بڑا ہو رہا ہے۔ موبائل جب ہم لیتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل لے لیتے ہیں، اس کو سب سے پہلے کھوجتے ہیں اس کو کور کیسے لگائیں، چونکہ اس کی ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں، پروٹیکشن اس میں کیسے لگائیں، ڈسپلے کے اوپر اور بیک کور کے اوپر۔ تو اسی طرح ہے، جب آپ کے گھر میں لڑکیاں آ رہی ہے، لڑکیاں پیدا ہوئی، اللہ کی رحمت پیدا ہو، تو شروع سے یہ تیاری کریں کہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ دو گھر کو جوڑنے والی، یہ دو گھر کی شان ہوتی ہے لڑکیاں۔ جیسی تربیت یہاں دیں گے آپ، ویسی تربیت وہ وہاں سیکھے گی، وہاں جا کے سکھائے گی اور وہاں جا کے ویسا عمل کرے گی۔ تو لڑکیاں دو گھر کی شان ہوتی ہے۔ موبائل جب ہم لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا پروٹیکشن ڈھونڈتے ہیں، تو اسی طرح ہمارا آپ کو یہ چاہیے کہ ہمارے گھر میں اگر بچیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فیوچر میں سب کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے، اللہ سے دعا کرتے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں، جن کے پاس بیٹی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نوازے اس دولت سے، اور شروع سے ہی، اور جن کے پاس ابھی ہیں بچیاں، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کو سختی کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھائیں کہ نہیں بابو یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ، انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ پسند آئی ہو یہ باتیں تو دعاؤں سے نوازیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔